برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تحریک کشمیر برطانیہ کی جانب سے منعقدہ کانفرنس میں لیبر پارٹی کے 40 ایم پیز اور سابق وزیر دفاع ٹام واٹسن نے خصوصی شرکت کی۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان نے شرکاء کا کشمیر ایشو اٹھانے پر شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ ہاؤس آف کامن میں کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی۔ رکن پارلیمنٹ جیس فلپ نے کشمیر کانفرنس کی صدارت کی، جبکہ لیبر پارٹی کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ٹام واٹسن نے پہلی بار تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام کانفرنس میں شرکت کر کے جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان سمیت 40 ارکان، ممبر پارلیمنٹ، ڈپٹی لیڈر آف لیبر پارلیمنٹ ٹام واٹسن، افضل خان، محمد یاسین، روگر گوڈسٹفٹ، ایلیکا کینیڈی، سینئر حریت رہنما الطاف بٹ، عبدالرشید ترابی سمیت کشمیریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سردار مسعود احمد خان نے کشمیر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانوں کو قید کیا گیا ہے، کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ I would say that days are time to be silent, are time to be expedient, and are time to speak. And now is the time to speak for the people of the Jammu and Kashmir territory. Otherwise, it would be too late. Too late, too little. There was a massacre that happened in the Balkans. There was a massacre that happened in Rwanda and Burundi. And I saw manifestations of massive compunction in the Security Council decades later. What was the use? Now a genocide is taking place right before your eyes in the Indian occupied Jammu and Kashmir. Please intervene. ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ایٹمی ہتھیاروں کو پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف استعمال کرنے کی خطرناک سازش کر رہا ہے اور اقوام عالم خاموش ہیں۔ کشمیر دو ممالک کا تنازع نہیں بلکہ اس میں کشمیری بھی فریق ہیں۔ The important you held the debate recently in the aftermath of August the 5th developments. I would appeal to you that please build this pressure on the United Nations Security Council to take decisions. They've been reluctant to do so, but the United Kingdom is a permanent member of the UN Security Council, and the United Nations Security Council had to wait for a communication from the Foreign Minister of Pakistan to hold its only debate, an informal debate, after a passage or lapse of 50 years, and it ended the session without agreeing on our presidential statement. قانون ساز اسمبلی کے رکن عبدالرشید ترابی کا کہنا تھا کہ بھارت امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ برطانیہ سمیت پوری دنیا اقوام متحدہ پر دباؤ بڑھائیں جس طرح 50 کی دہائی میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ وہ کردار ادا کریں جو 50 کی دہائی میں برطانیہ نے کیا تھا عالمی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ چیپٹر نمبر 7 کے مطابق اقوام متحدہ کو متحرک کیا جائے، اور بھارت جو کہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے اس کے خلاف صدارتی، سفارتی، تجارتی اور سارے فوجی اقدامات کیے جائیں تاکہ وہاں مظالم رک سکیں۔ رکن پارلیمنٹ افضل خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے ایوانوں میں کشمیریوں کی انسانی حقوق کی پامالیوں کی آواز مؤثر اور پر اثر بن کر ابھر رہی ہے۔ This is one of the fundamental message of humanity anywhere. We are born free. That is our message. That's what our struggle is. We, of course, want to see peace. That's another important message. We, of course, want to stop this human rights abuse that's taking place. ارکان پارلیمنٹ نے موجودہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز مظلوم کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کشمیری گھروں میں قید خواتین کو عصمت دری کا نشانہ اور نوجوانوں پر تشدد قابل مذمت ہے۔ لیبر پارٹی کے ڈپٹی لیڈر بھی آئے ہوئے تھے ٹام واٹسن، اور اس کے بعد تمام جماعتوں سے ارکان پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کشمیریوں کی حمایت کی ہے، ہندوستان کو نشانہ تنقید بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ
اگرچہ کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کا ظلم کم نہیں ہوا لیکن دنیا کی آواز ان کی حمایت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. کشمیر کا سٹرگل ہے یہ ایکچولی ایک کرٹیکل موڈ پہ اب آ رہا ہے اور اس کی یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ آج برطانیہ پارلیمنٹ جو مدر آف پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اتنا بڑا پروگرام ہوا ہے جس میں 30+ پارلیمنٹیرین آئے ہوئے ہیں, جس میں شیڈو منسٹر یہاں پہ تھے, ڈیپٹی لیڈر لیبر پارٹی کے تھے. تو یہ وہ پروگریس ہے جس کو ہم نے آگے لے کے جا رہے ہیں. I've got just about every community in my constituency, but a large Kashmiri community. And when I visit mosques or meet people at the surgery or other events, what I hear again and again and again is I've got relatives, we've got relatives in Kashmir, and we don't know if even they're dead or alive. We don't know what's happened to them, but we're hearing stories of people disappearing, we're hearing stories of torture on a mass scale, rape on a mass scale. And this is, as the Prime Minister said, this is a humanitarian crisis which is, on the scale of it, should be registering absolutely front and centre in every country in the world, in every press in the world, in every media in the world. تقریب میں گلوبل پاکستان اینڈ کشمیر سپریم کونسل اور تحریک کشمیر کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر پیش قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی. مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا مسئلہ ہے, اگر اس کو حل نہ کیا گیا تو بر اعظم ایشیا کا جو ہے امن وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, اور خطرہ ہے کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں اور اس کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کے ہاتھوں ہندوستان آغوش محبت نہیں بلکہ آغوش موت میں چلا جائے. تقریب سے سردار نصیر, مولانا ہمایوں محسود, الیاس رحیم, حافظ عبدالوحید, محمد اصغر قریشی اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا. عمیر علی, 92 نیوز, ریاض. گلاسگو میں انٹرنیشنل نعت کونسل اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام پروقار محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا, جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیلات شاہد میر کی رپورٹ میں. کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. گلاسگو میں انٹرنیشنل نعت کونسل کے زیر اہتمام روح پرور محفل نعت سجائی گئی, جس میں علماء کرام نے خطاب کیا, جبکہ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت انداز میں آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا. سب رسول خدا بن کے محفل سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی دین اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ جنتی تحفے ہیں, یہ ایسے نہیں ملتے, ہر کسی کو نہیں ملتے. جن کو پسند کیا جاتا ہے ان کی حاضری ہو جاتی ہے. کوئی سنا کر حاضری کرتا ہے, کوئی سن کر حاضری لگواتا ہے, کوئی آ کر حاضری لگواتا ہے. محفل میں نہ صرف مقامی نعت خواں حضرات نے ہدیہ نعت پیش کیا, بلکہ پاکستان کے مشہور نعت خواں حضرات بھی شریک ہوئے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. زمین کی بہاروں سب یہ مناؤ, حضور آ گئے ہیں. زندگی جتنے بھی اب باقی ہیں, ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں. نعت کونسل کے عہدیداروں اور شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی محفل کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ اس سے نئی نسل کے دلوں میں بھی اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کیا جا سکتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا, اس سے روحانیت ہوتی ہے, دلوں کو اس سے تقویت ملتی ہے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے.
یہ ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ تب ہی ہماری آنے والی نسلوں کو دیار گیار میں پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں بھی ان میں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کی جو ہے کاوش میں، اس کی جو ترتیب دینے میں، رقم دینے میں میرا بھی چلو جیسا بھی حصہ موجود تھا وہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اور پورے یورپ میں، پوری دنیا میں کونے کونے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا جائے، تو یہ ہماری کوشش ہے۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہی کوشش کی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس میں جو مختلف زبانوں میں بچے بچیاں خواتین نعت پڑھنا چاہتی ہیں، انگلش میں پڑھنا چاہتی ہیں، عربی میں پڑھنا چاہتی ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم دینا کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا وہ شوق پورا کر سکتی ہیں۔ آج انٹرنیشنل نعت کونسل نے بہت ہی اچھا پروگرام پیش کیا، جس میں پیر حسین صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور بہت سے نامور نعت خوان پاکستان سے تشریف لائے اور انہوں نے بہت پیاری نعتیں پیش کی۔ ابراڈ یہاں پہ اس طرح کے ہونے چاہیے پروگرام وغیرہ، اس سے ہمارے مطلب بچوں کو اور زیادہ تعلیم ملے گی، ہمارا اسلام مطلب کیسا ہے اور ہمیں مطلب اس طرح اور ریس ہونے چاہیے۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کہ بچے نے بہت چاہیے۔ مجھے بہت اچھا فیل ہوا، میں شامل ہوا تھا نعت کونسل میں اور میں بولی میں روح پرور محفل کے آخر میں علماء کرام نے امت مسلمہ کے اتحاد و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو۔ نیشنل نعت کونسل کے چیئرمین پیر سید محبوب الحسن قادری گیلانی وارسی، انہوں نے بھی خصوصی شرکت کی اور اسکاٹلینڈ کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقہ فکر کے افراد نے بھی بھرپور شرکت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کیا۔ شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ، گلاسکو، اسکاٹلینڈ۔ بریانی، سوپ، چائے، فرنچ فرائز کے ڈھابے تو آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، مگر آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کے علاقے بہادر آباد میں موجود چائنیز فوڈز کا ڈھابا۔ جی ہاں، جہاں طرح طرح کے لذیذ چائنیز کھانے لوگوں کو انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ارسلان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ بہادر آباد میں چائنیز کھانوں کے ڈھابے سے اٹھتی چکن چاؤمنگ، ویجیٹیبل چاؤمنگ، چکن چلی ڈرائی اور فرائیڈ چکن ڈرم اسٹکس کی منلوباتی خوشبو یہاں سے گزرنے والوں کو رک کر چائنیز ڈش کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چائنیز کھانے اب صرف بڑے اور مہنگے ریسٹورنٹس تک ہی محدود نہیں بلکہ ڈھابے پر بھی دستیاب ہے اور شہری اس ٹرینڈ کو خاصا پسند کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو برگر والے کے ڈھابے مل جائیں گے، چاٹ والے کے ڈھابے ملیں گے، پر آپ کو جو ہے وہ چائنیز کا ڈھابا نہیں ملے گا اور کافی یونیک ٹیسٹ ہے اور کافی ٹیسٹی ہے۔ اوبیسلی ایک نیا کانسیپٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ہٹ ہوگا، کیونکہ ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، تو ایک انٹر کانٹیننٹل فلیور ہے ان کے پاس جو خصوصاً ان کے ساتھ ہی مشہور ہونا ہے۔ یوں تو پاکستان کے دیسی کھانے سدا بہار ہیں، مگر کبھی کبھی منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے کچھ الگ بھی ٹرائی کرنا چاہیے اور ایسے میں چائنیز فوڈز کا ڈھابا برا آپشن نہیں۔ کیمرامین فہیم بلوچ کے ساتھ ارسلان احمد، 92 نیوز، کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔